أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله ایک واری محبوب بلاوے اسی سر نو پیر بنائیے سر منگے تے سر دئیے کدی بھی دیر نہ لائیے کدی نہ یار دا شکوا کریے پاویں سینک دیاں مر جائے آزم یاری نہ لائے جے لائے تے توڑ نگائے ایک پاسے دولت دنیا تے ایک پاسے یار بلاوے ایک پاسے پئی عقل پکارے ایک پاسے عشق وکاوے تو اس دولت نو کی کرنا جڑی یار تو دور ہٹاوے آزم یار دا ساتھ نہ چھڈیں پاویں سب کچھ لٹیا جاوے آزم یار دا ساتھ نہ چھڈیں پاویں سب کچھ لٹیا جاوے حضرات گرامی یہ محرم الحرام کا مہینہ
امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا مہینہ ہے۔ آپ کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں اور اس عنوان کے مختلف موضوعات ہیں۔ میں نے آج کی اس محفل میں جو موضوع منتخب کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ اقبال نے کہا سیرت فرزند ہا از امہات جوہر صدق و صفا از امہات۔ بیٹوں کی جو سیرت ہوتی ہے یہ ماؤں سے ہوتی ہے، اور کسی میں صدق کا جوہر پیدا ہوتا ہے، کسی میں صفا کا جوہر پیدا ہوتا ہے، کسی میں وفا کا جوہر پیدا ہوتا ہے۔ جس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ماں سے ہوتا ہے۔ اس لیے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ آپ کی مربیہ اور ہمارے پیارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی شہزادی اور لاڈلی شہزادی کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدہ فاطمہ جی، سیدہ فاطمہ، فا، طا اور میم، یہ تین حروف ان کا جو فاطمہ کا اشتقاق مادہ ہے فا، طا، میم، یہ جہاں پر بھی تینوں حروف ملتے ہیں تو اس میں الگ کرنے کا معنی پایا جاتا ہے۔ عربی میں بچے کے دودھ چھڑانے کے لیے فطام کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ دور ہو گیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ اور حدیث میں یوں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما سمیت ابنتی فاطمہ، انما سمیت ابنتی فاطمہ لأن اللہ تعالی فاطمہا وذریتہا ومحبیہا عن النار۔ میری انگلیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ لأن اللہ تعالی فاطمہا وذریتہا ومحبیہا عن النار، کیونکہ میں نے فاطمہ نام اس لیے رکھا ہے کہ اللہ نے میری اس شہزادی کو، اس کی اولاد کو اور اس سے محبت کرنے والوں کو آگ سے الگ فرما دیا۔ لأن اللہ تعالی فاطمہا وذریتہا ومحبیہا عن النار، اللہ نے ان کو، ان کی اولاد کو اور ان سے محبت کرنے والوں کو آگ سے دور فرما دیا۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقین خواتین کو آپ نے بہت دیکھا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور بچپن میں اسی ماحول میں رہی ہیں تو بہت سارے صحابہ کو بھی دیکھا ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، فرماتی ہیں ما رأیت احدا اشبہ سمتن و دلن و ہدیم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قیامها و قعودها من فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں سمتن کا مطلب سیرت ہوتا ہے، دلن کا مطلب ناز، انداز، چال ڈھال ہوتی ہے، اور
جو ہدین کا لفظ ہے یہ کردار اور سیرت کے لیے بولا جاتا ہے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اٹھنے بیٹھنے کے انداز میں، چلنے کے انداز میں، سیرت میں، کردار میں، چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں نے کسی انسان کو نہیں دیکھا کہ جو سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر رسول اللہ سے مشابہت رکھتا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ حدیث پاک جو میں نے جملہ تلاوت کیا ہے، یہ حدیث شریف لمبی ہے لیکن اس کے 2 جملے میں اور آپ کو سناؤں گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیث روایت کی ہے، اور فرماتی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قام إِلَيْهَا وَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ۔ یہ ایک دفعہ کے واقعہ کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتا، جب بھی، کیا کہا جی، جب بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کی محفل میں آیا کرتی تھیں، قام الیہا، مسجد اقصی میں سارے نبی جس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے وہ ہستی سیدہ فاطمہ کے استقبال کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ وَقَبَّلَهَا، اور کھڑے ہو کے بوسہ فرمایا کرتے تھے۔ وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، سبحان اللہ، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اپنی جگہ چھوڑ کے حضور اپنی جگہ پہ بٹھایا کرتے تھے۔ زہرا جدوں وی آمدی کھڑے ہوندے نے حضور، بولو زہرا جدوں وی آمدی کھڑے ہوندے نے حضور، انوں تعظیم کہہ دیاں یا پیار فاطمہ، مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، مولا علی دے گھر دا شنگار فاطمہ، معاشر نو آواز آوے گی نظراں جھکا لو، والد دی لے کے آئیے دستار فاطمہ، معاشر نو آواز آوے گی یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد، معاشر نو آواز آوے گی نظراں جھکا لو، معاشر نو آواز آوے گی نظراں جھکا لو، والد دی لے کے آئیے دستار فاطمہ۔ حضرات، زمانہ بہت پڑھ لکھ گیا ہے، جس بندے کے نام کے ساتھ مولوی کا لفظ آتا ہے، ہم نہیں، معاشرہ ذرا اس کو اتنا پریفر نہیں کرتا ہے کہ یہ مولوی شولوی بندے ہیں۔ جس کے نام کے ساتھ پروفیسر آ جائے، ڈاکٹر آ جائے تو ذرا بندے سمجھ جاتے ہیں بندہ پڑھا لکھا ہے۔ میں جناب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس ہستی کی بات آپ کو سنانے لگا ہوں اس کے نام کے ساتھ مولوی نہیں آتا، وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، اور آج کل کا ڈاکٹر نہیں، پرانا ڈاکٹر ہے۔
پچھلے زمانے میں جب ڈاکٹر نایاب ہوا کرتے تھے، اور تو ہر 2-3 گھر میں ایک ڈاکٹر ہے نا، یہ اس زمانے کی بات ہے جب ڈاکٹر بہت نایاب ہوا کرتے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا، اب نام میں نہیں بتاؤں گا، اللہ آپ کو عقل دے تو خود ہی سمجھ جائیں، یا حضرت صاحب آپ کو کہیں بتا دیں گے، نام اس ڈاکٹر کا ویسے آتا ہر بندے کو ہے۔ اس ڈاکٹر نے کہا تھا، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ حضرت مریم کو ایک نسبت ملی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہیں، حضرت عیسیٰ کی ماں ہیں، اس ایک نسبت کی وجہ سے وہ عزت والی ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ کو از سے نسبت حضرت زہرا عزیز 3 نسبتیں ہیں، وہ کون کون سی سنیے؟ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، یہ رحمت للعالمین کی نور چشم ہے، نور چشم ہے۔ ویسے اگر کہاوت کے طور پہ یا دکھاوا کرنے کے لیے بولنا ہو تو میرے لیے، آپ کے لیے ادھر ادھر صاحب آپ بول سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں بولنا ہو تو نور چشم، آنکھوں کا نور، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، سارے پہلے جتنے گزر گئے، سارے جتنے بعد میں آئیں گے، ان سب کے سردار رحمت للعالمین کی شہزادی کا نام سیدہ فاطمہ ہے۔ ایک نسبت تو یہ ہے، اور دوسری نسبت کی ہے بانوے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ چلو یہ بھی حضرت نے میری رہنمائی فرما دی کہ چلو مولوی صاحب تو کتابی بندے ہیں، ڈاکٹر صاحب تو پڑھے لکھے بندے ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں مرتضی مشکل کشا، مشکل۔ اب ڈاکٹر صاحب سے کیا دلیل کسی نے پوچھنی ہے؟ مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ اور میں حدیث پڑھ دوں اگر اجازت ہو تو؟ یہ بندے سارے بیچارے محفلیں سجا رہے ہیں، اظہار محبت ہے مان لیا، پر یہ چاہتے یہ ہیں چلو یار حسین کا ذکر کریں، سیدہ کا ذکر کریں، صحابہ کا ذکر کریں، حضور راضی ہو جائیں، رب راضی ہو جائے تو جنت مل جائے۔ اور جنت کا کیا مقام ہے؟ میرے سچے نبی نے فرمایا ان الجنت تشتاق الی ثلاثۃ علی و عمار و سلمان، 3 بندے وہ ہیں، 3 بندے وہ ہیں جنت ان کا انتظار کر رہی ہے۔ علی ہیں، عمار ہیں، سلمان ہیں۔ علی وہ ہے جنت جس کی منتظر ہے۔ اور میری سرکار نے فرمایا ان اللہ تعالی، مجھے اللہ نے خبر دی ہے، اللہ نے امرانی مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان 4 بندوں سے محبت کروں، اور اللہ نے ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ میرے محبوب میں بھی ان 4 سے پیار کرتا ہوں۔ جب حضور نے فرمایا نا 4 بندے وہ ہیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ان سے محبت کرنے کا اور اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، تو سب نے کہا سمہم لنا، حضور دسو نا نام کیا ہیں ان کے؟ تو جواب یہی بنتا ہے فلاں فلاں فلاں، یہی جواب ہوتا ہے نا بھائی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب کہتے ہیں کہ سمہم لنا، ہمیں ان کے نام بتائیے، تو جواب یہی ہے فلاں فلاں فلاں۔ لیکن حضور نے فلاں فلاں بتانے سے پہلے 3 بار ایک جملہ دہرایا،
فرمایا وَعَلِيٌّ مِّنْهُمْ وَعَلِيٌّ مِّنْهُمْ وَعَلِيٌّ مِّنْهُمْ، علی بھی ان میں ہے، علی بھی ان میں ہے، علی بھی ان میں ہے، وَأَبُو ذَرٍ وَالْمِقْدَادُ وَسَلْمَانُ، اور دوسرے تیسرے چوتھے کا نام ابو ذر، مقداد اور سلمان ہے۔ اس ہستی کی بانو کا نام، اس کی زوجہ محترمہ کا نام سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا ہے۔ تو اپنی جو کسی کی حیثیت ہوتی ہے، اوپر کو بھی نہ جائیں نا، آپ ادھر ہی رہیں، تو اپنی حیثیت کسی کی وہ بھی برقرار، لیکن جو باپ کی نسبت ہوتی ہے، جو شوہر کی نسبت ہوتی ہے، کیا خیال ہے نسبت بدلنے سے بندے کا مقام بدل جاتا ہے کہ نہیں بدل جاتا؟ جی، یہ ایک خاتون ایسی ہے جو گجرانوالے کے کسی عام شہری کے گھر میں رہتی ہے، اس کی بیٹی ہے یا بیوی ہے، جو بھی ہے رشتہ اس کے ساتھ ہے، اور وہی خاتون اگر ملک کے کسی بہت بڑے بندے کے گھر چلی جائے زوجہ بن کے یا بہو بن کے، تو دنیاوی اعتبار سے، کیا کہا؟ دنیاوی اعتبار سے مقام و مرتبے میں فرق آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سنیے ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں کہ یہ ماں کس کی ہیں؟ مادر عام مرکز پرکار عشق، مادر عام مرکز پرکار عشق، مادر عام قافلہ سالار عشق۔ فرمانے لگے اگر عشق کی پرکار لے کے دائرہ لگایا جائے تو اس کا مرکز حسین ہے، اور حسین کی ماں کا نام فاطمہ ہے۔ مادر عام قافلہ سالار عشق، اگر یہ پورا جہان ایک قافلہ بن جائے، قافلہ بن جائے عشق کا، اور اس قافلے کا جو سردار ہے وہ حسین ہے، اس کی ماں کا نام ہے فاطمہ۔ اور اقبال کہتے ہیں میں کیا بتاؤں، ابھی مولانا صاحب پیر نصیر الدین صاحب کا کلام پڑھ رہے تھے، تو وہ شعر تھا کہ ملے مجھے اگر اجازت شریعت سے، جی ملے جو اس کی اجازت مجھے شریعت سے، تیرا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا۔ تو آپ کا چپ ہو جانا یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو صحیح سمجھ نہیں آئی ہے اس شعر کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ اچھا، میں نے بڑی کوشش کر کے اپنے آپ کو روک کے نا وہ ڈاکٹر صاحب کا نام نہیں بتایا آپ کو ویسے پتہ تو ہے نا؟ جی، وہ اس ڈاکٹر صاحب کا نام پتہ ہے نا آپ کو؟ تو اس لیے اگر میری زبان سے اب کبھی نکل بھی گیا تو خیر ہی ہے نا؟ اچھا، تو ڈاکٹر صاحب نے اس شعر کی کیا وضاحت کی ہے جو ابھی آپ نے نصیر الدین صاحب کا سنا؟ اس مسئلے کو ڈاکٹر صاحب نے، اب یہ تو ضروری تو نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ جی ڈاکٹر صاحب کی بات کیسی ہے، ان کی بات تو پھر ماننی چاہیے نا، وہ پڑھے لکھے بندے ہیں یار۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، کہتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است۔ کہتے ہیں شریعت نے میرے قدموں کو روکا ہوا ہے زنجیر ڈال کے، شریعت نے میرے قدموں کو زنجیر ڈال کے روکا ہے، کھینچ رہی ہیں پیچھے کو، اور مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا بڑا پاس ہے، لحاظ ہے۔ حضور کا فرمان کیا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، اونٹ آ گیا، آ کے سجدہ کیا، صحابہ نے کہا حضور ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم آپ کو سجدہ کریں، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ، میرے صاحب کو پتہ ہے کسی کو سجدہ جائز؟ اگر میں کسی کے لیے سجدہ روا رکھتا تو شوہر بیوی کو حکم دیا جاتا کہ اپنے شوہر کو
سجدہ کرے، لیکن یہ بھی جائز نہیں ہے ہی نہیں ہے میری شریعت میں۔ تو اقبال کہتے ہیں مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا بڑا لحاظ ہے، بڑا پاس ہے، اور مجھے شریعت کے قانون کا بھی بڑا لحاظ ہے، ورنہ گردے تربتش گردید میں، ورنہ گردے تربتش گردید میں، سجدہ برخاک او پاشید میں۔ اقبال کہتے ہیں ورنہ میرا دل کرتا ہے کہ میں سیدہ کی قبر کا طواف فرماتا، ورنہ گردے تربتش گردید میں، ورنہ گردے تربتش گردید میں، سجدہ برخاک او پاشید میں، میری پیشانی میں جتنے بھی سجدے ہیں وہ سارے میں آپ کے در پہ لٹا دیتا۔ لیکن شریعت کی اجازت نہیں ہے تو میں ایسا نہیں کرتا، ورنہ دل تو بڑا کرتا ہے، ورنہ دل تو اللہ اکبر، ورنہ دل تو کرتا ہے، لیکن شریعت کا حکم ہے۔ اس کا مطلب ہے شریعت کے حکم کے سامنے اب دل کی نہ مانی جائے گی، جو فرمان ہوگا اسی کو تابع کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں فرامین کا پاس رکھتے ہوئے اپنے دل کو قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ بعض اوقات بندے کہتے ہیں جی دل یہ کہتا ہے، مولوی صاحب آپ کی شریعت تو ٹھیک ہے لیکن دل یہ کرتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا دل میرا بھی بڑا کرتا ہے، دل میرا بھی بڑا کرتا ہے کہ میں گھوموں، میں طواف کروں جو میں سمجھا ہوں شریعت کا نچوڑ، لیکن حکم ہے پروردگار کا اور حکم ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو مجھے پاس فرمان جناب مصطفیٰ است۔ حضرات، جس ہستی پاک کو آج کی محفل میں ہم سب مل کے سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں، وہ ہم سب کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے اسوہ کامل ہیں۔ اور میں نے سورہ احزاب کی آیت کریمہ کا وہ حصہ پڑھا ہے جو اکثر آپ نے سنا ہوا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، حضور کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یہ اس آیت کا ترجمہ ہے نا۔ تو میں نے یہ اس لیے آیت پڑھی ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس طرح میری ماں، میری بہن، میری بیٹی کے لیے بہترین نمونہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ آئیڈیل کیا کہا؟ یعنی مومن عورتوں کے لیے آئیڈیل کون سی خاتون ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، اقبال نے بھی یہی کہا ہے، مزرعے تسلیم را حاصل بطول، مادراں را اسوائے کامل بطول، کہ تسلیم و رضا کی کھیتی کا نچوڑ بھی سیدہ فاطمہ الزہرا بطول ہیں، اور ماؤں کے لیے بہترین نمونہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ جو میں نے شروع بات جہاں سے کی ہے کہ سیرت فرزندہا از امہات، بیٹوں کی جو سیرت ہوتی ہے کہاں سے ہوتی ہے؟ جی بولیے۔ اگر ماں آٹا گوندے تو آٹا گوندتے ہوئے ادھر ٹی وی لگا ہوا دیکھ رہی ہے، ماں کپڑے استری کر رہی ہے، استری کرتے ہوئے بھی ٹی وی دیکھ رہی ہے، گھر میں جھاڑو دے رہی ہے، جھاڑو دیتے ہوئے بھی ٹی وی دیکھ رہی ہے، اور خواہش یہ رکھتی ہے میرا بچہ حافظ قرآن بن جائے، عالم دین بن جائے، ولی کامل بن جائے، تو بیٹا بھی اتنا بے وقوف تو نہیں ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ رب جس کو چاہے جو چاہے وہ تو ہو سکتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں، اس کی قدرتیں ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ مردوں سے زندوں کو پیدا فرما دے، زندوں سے مردہ کو پیدا فرما دے، یہ اس کی شان ہے، لیکن میں عادت خداوندی کی بات کر رہا ہوں۔ جو عادت ہے، جو شیڈول ہے، ایک معمول ہے، وہ یہی ہوگا کہ آپ گندم بیجیں گے تو وہاں انشاءاللہ گندم ہی اگے گی، باجرہ بیجیں گے تو وہاں انشاءاللہ
باجرہ ہی اجے گا. کھجور کے درخت پہ انگور نہیں لگتے ہیں, کھجور کے درخت پہ کھجور لگتی ہے اور انگور کے درخت پہ انگور ہی لگتے ہیں. مجھے ایک دوست ایک دفعہ کہنے لگے کہ دعا کریں قاری صاحب میرا بیٹا بھی آپ کی طرح ہو جائے. میں نے کہا آپ کوشش فرمائیں میرے ابا جی کی طرح ہو جائیں, آپ کوشش فرمائیں نا میرے ابا جی کی طرح ہو جائیں. آپ خود تو بدلتے نہیں ہیں اور اولاد کے لیے بڑا چاہتے ہیں کہ یہ ایسے ہو جائیں یہ ویسے ہو جائیں. یہ آپ کو دیکھیں گے تو بدلیں گے نا. آپ ہمارے ابا جی کی طرح ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی پھر توفیق عطا فرمائے گا. حضرات میں یہ خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں کہ سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے 3 پہلو, بس کتنے جناب؟ 3 پہلو میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں اور آپ ان کو پلے باندھ لیں اور کوشش کریں. وہ جو سارا میرا بیان ہوگا وہ تو یاد نہ رہ سکے گا, اس کا خلاصہ وہ 3 جملوں کی صورت میں آپ اپنے پاس سنبھال کے رکھیں اور جا کے اس کی تبلیغ کریں. کہاں؟ اپنے گھر میں, اپنے, کیونکہ آپ تو مسجد میں آ جاتے ہیں, خواتین کو تو کبھی کبھی موقع ملتا ہے نا, ان کے پاس تو سوشل میڈیا ہی ہے نا سب سے زیادہ ہدایت کا اور گمراہی کا دونوں کا ذریعہ. چاہے ہدایت لے لیں چاہے گمراہی لے لیں, وہ تو ان کے پاس وہی ذریعہ ہے نا. اور آج کل کے زمانے میں نسبتاً آج کل کے زمانے میں کام کاج بھی خواتین کے ذرا کم ہو گئے ہیں, تو پھر وہ جانے اور نہ بے شک آپ بول لیں. یہاں آپ کی آواز گھر نہیں جا رہی ہے, کوئی پریشانی والی بات نہیں. آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو مسجد کے اندر ہی آواز رہے گی, کوئی نہیں سن رہا کہ وہ پکڑ لے گا. اس لیے میں آپ کو وصیت بھی یہی کر رہا ہوں کہ میری تقریر جا کے آپ سنائیں بیٹی کو, بہن کو, ماں جی کو, اور بس ٹھیک ہے. محسوس نہ فرمانا. اور اس پہ کوئی میں ویسے یہ انسانے کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں, میں یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں. بیٹی کو سنائیں. آپ قرآن بھی پڑھ کے سنائیں گے نا تو اس نے کہنا ہے کہ اس مولوی کی تقریر نہ تو سننے جایا کر, یہ تو آ کے مجھے سمجھاتا ہے اس کی تقریر. تو آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیں بھائی جان, اپنی بہن کو سمجھائیں. یہ بیٹی بھی تو انشاءاللہ کسی کے گھر جائے گی نا, یہ بہن بھی تو کسی کے گھر جائے گی نا. اور بیٹی اور بہن جس قدر آپ کی بات کو ویلیو دے گی نا, کوئی اور نہیں دے سکتا ہے. اگرچہ ماں بھی بڑی ویلیو دیتی ہے. آپ کو عمر کے کسی خاص حصے میں جا کے پتہ چلے گا کہ ماں باپ اپنی اولاد کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. میں ممبر پہ بیٹھا ہوں, قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ہماری مسجد میں کوئی بہت بڑے قاری صاحب, حافظ صاحب, بڑی اچھی آواز والے بھی مسجد میں امام ہوں نا, میں جس دن گھر جاؤں تو میرے والد محترم کا دل یہی چاہتا تھا کہ میرا بیٹا نماز پڑھائے. اور یہ میں اپنے والد صاحب کی بات نہیں کر رہا, ہر باپ یہی چاہتا ہے کہ میرا بیٹا اس جگہ پہ کھڑا ہو, میرا بیٹا اس کرسی پہ بیٹھا ہو. بھائی والدین چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ تو ماں باپ بھی آپ کی باتوں کو بڑی وقت دیں گے, بہن بھی آپ کی بات کو بڑی ویلیو دے گی, بیٹی بھی آپ کی بات کو بڑے غور سے سنے گی. اور کل کو یہی بیٹی آپ کی, یہی بہن آپ کی پوری امت کی ماں بننے والی ہے نا, ان کی تربیت گاہ بننے والی ہے. اللہ اکبر. تو پھر آپ ان کی تربیت, اقبال نے یہی کہا تھا, پندے زدرویشے, ایک اس فقیر سے, اقبال کہتے ہیں اس فقیر سے بی بی ایک نصیحت لے لو اور اس کو پلے باندھ لو. 1000 امت بمیرد تو نہ میری, امتیں مر جائیں گی تو نہیں مرے گی, بس یہ میری ایک نصیحت اپنے پلے باندھ لے. اور وہ کیا ہے؟ بطول باش, بطول باش پنہاں شو ازیں عصر کہ در آغوش شبیر بگیری. اقبال کہتے ہیں تو بطول بن جا. کیا کر؟ اقبال کہتے ہیں تو بطول بن جا اور زمانے کی نظروں سے چھپ جا, پھر تیری گود میں بھی شبیر تو نہیں, شبیر کا غلام ضرور پیدا ہوگا. اور شبیر نہیں ہو سکتا. آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ کوئی اور شبیر ہو سکتا ہے؟ شبیر نہیں ہو سکتا, مانا ہے, پر شبیر کا غلام تو ہو سکتا ہے. کسی میں شبیر کی خوشبو تو آ سکتی ہے. اقبال کہتے ہیں بطول باش پنہاں شو ازیں عصر, کہ تو زمانے کی نظروں سے چھپ جا, بطول بن جا,
تیری گوش میں، تیری آغوش میں کوئی شبیر کا غلام پیدا ہوگا۔ اس لیے یہ اپنی تربیت کے لیے، بچیوں کی تربیت کے لیے میرے 3 جملے آپ انشاءاللہ جناب سنبھالیں گے؟ جی بولیے، سنبھالیں گے؟ امت کو بہت سخت ضرورت ہے اس کی۔ یہ 3 باتوں میں سے جو ایک مشکل بات ہے نا، بہت زیادہ مشکل بات ہے۔ اقبال کہتے ہیں نوریو ہم آتشی فرما برش، گم رضایش در رضائے شوہرش۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو اپنے معاشرے کی مثال دے کے آگے چلاؤں کہ جس خاتون کا جو میکا گھر ہے وہاں اس کی کوئی اہمیت نہ ہو، کوئی اتنی ویلیو نہ دیتا ہو، اس کی تو پھر تقریباً مجبوری بن جاتی ہے نا ادھر جا کے خدمت کرنا اور ٹھیک طرح سے رہنا۔ جی ایسے ہی ہے نا اس کی۔ اور اگر پچھلا گھر بڑی ویلیو دیتا ہو، تھوڑی سا کوئی پرابلم ہو تو فوراً وہ پہنچے، تو پھر تو وہ ذرا ٹیکے سے رہتی ہے نا۔ بولیے ایسا ہی ہے نا، پھر تو وہ ٹیکے سے رہے گی۔ پر اقبال نے کیا کہا؟ اقبال کہتے ہیں جس ہستی کی غلامی کا درس میں تمہیں دینے لگا ہوں، اس کی شان کیا ہے؟ نوریو ہم آتشی فرما برش۔ نوری بھی سارے کے سارے اور یہ خاکی بھی سارے کے سارے اس ہستی پاک کے فرما بردار ہیں، اس ہستی پاک کے نوکر غلاموں میں آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی گم رضایش در رضائے شوہرش۔ سیدہ فاطمہ نے اپنی رضا کو اپنے شوہر کی رضا میں گم کر دیا ہے۔ یہ ویسے آسان بات نہیں ہے، بہت مشکل بات ہے کہ راتی 12 بجے کوئی بندہ آ کے دیہڑی دے 9 بجے نے تو مان جانا بڑا مشکل ہوتا ہے نا۔ رضا کو گم کرنے کا مطلب یہی ہے کہ میری رضا اور ہے، ان کی رضا اور ہے، تو میں کہتا ہوں جو جناب کی مرضی وہی میری مرضی۔ یہ اپنی رضا کو دوسرے کی رضا پہ قربان کرنا ہے۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اتنی عظمت، اتنی شان ہونے کے باوجود، ویسے میں نے کہی تو ہے بڑی کچھ شان، لیکن وہ شاید حدیث آپ نے نہیں سنی لیکن پہلے ضرور سنی ہوگی، جس میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج جو فرشتہ آیا ہے اس نے اللہ سے اجازت لے کے مجھ پر سلام فرمایا ہے اور ساتھ ہی مجھے بشارت بھی سنا کے گیا ہے بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شُبَّابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ کہ اللہ نے فاطمہ کو جنتی عورتوں کی سرداری عطا فرمائی ہے۔ یار یہ شان ہو، جنتی عورتوں کی سردار ہو عورت، اور پھر کہے میری رضا میرے شوہر کی رضا میں گم ہے، یہ سنانے کے لیے ہے، یہ امت کو درس دینے کے لیے ہے۔ آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیں، بیٹی جو شوہر کی رضا ہے وہ تیری رضا ہے۔ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں حضرت کی موجودگی میں، جو بیٹی یہ سبق سیکھ لے گی اس کی زندگی کامیاب زندگی ہو جائے گی۔ یہ انا ہے جو ہمیں مرنے نہیں دیتی ہے، جو روک کے رکھتی ہے، ہر جگہ پہ کھڑا کر دیتی ہے، یہاں نہیں مٹنا، یہاں نہیں مٹنا۔ مٹنا کسی کو آ جائے تو رب اٹھا دیتا ہے اس کو، اور پھر جس مٹنے میں اللہ رسول کا حکم بھی ہو، صرف انا نہیں ہے، اللہ رسول کا حکم بھی ہے، تو وہ کیا ہے؟ اپنی بیٹی کو، بہن کو یہ سبق دینا ہے کہ اپنی رضا کو اپنے شوہر کی رضا پر قربان کرنا ہے، اپنی رضا کو اپنے شوہر کی رضا پر۔ اور دوسرا سبق، منٹ 3 رہ گئے، انشاءاللہ 3 منٹ کے اندر میری بات ختم ہو جائے گی وعدے کے مطابق۔ کتنے سبق رہ گئے ہیں جی؟ 2۔ ایک سبق ہو گیا، اور وہ کون سا ہے؟ رضا گم کرنی ہے شوہر۔ دوسرا سبق، بہر محتاج دلش آنگون سوخت با یہودی چادر
خود را فروخت. ایک سائل کے لیے سیدہ فاطمہ کا دل اس قدر غمگین ہوا کہ اپنی چادر مبارک یہودی کو فروخت کر کے آنے والے کی ضرورت کو پورا فرمایا ہے. یہ سخیوں کے گھرانے کی عادت ہے کہ تمہارے دروازے پہ آنے والا کوئی بھی خالی. یہ پرانے بابے سارے میری بات کی تائید کریں کہ جو بیبیاں سیانی ہوتی تھیں گھر میں کوئی نہ بھی ہو اور سانک چنگیر تے کپڑا دے کے دوسرے گھر جا کے آٹا لے کے ہوتے گن کے روٹیاں پکا کے لے آندیاں, پتہ نہ لگے گھروں کھڑیا کے باہروں لے آندا ہے اور مہمان کو پتہ نہ چلے. یہ ان سخیوں کی سخاوت ہے اور ہماری بیبیوں کو یہ عادت ہونی چاہیے آنے والا دروازے پہ کبھی بھی خالی نہ جائے. اور تیسری عادت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اقبال رحمہ اللہ تعالی علیہ نے بیان کی ہے. آپ بھی اپنی بیٹیوں کو سکھائیں, بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ بیٹیوں کو سکھانے سے پہلے 2-4 دن آپ کی خود عادت ہونی چاہیے, پھر بیٹیوں کو سمجھائیں گے تو وہ بہت زیادہ اس میں اثر ہوگا. اقبال کیا کہتے ہیں آئے ادب پروردائے صبر و رضا آسیہ گرداؤ لب قرآن سرا. اقبال کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی تربیت اس قدر فرمائی ہے کہ ہاتھ چکی چلاتے ہیں, لب اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں. بیٹا اگر ماں کے پیٹ میں قرآن سن کے آئے گا, جو چکی چلاتی رہی, چلو نہیں رہی چکیاں, کپڑے استری کرنے کے لیے تو رہ گئے ہیں نا, گھر میں جھاڑو دینا تو رہ گیا ہے نا, کوئی تھوڑے موڑے برتن تو دھونے کے لیے رہ گئے ہیں نا. اگر وہ برتن دھوتی ہوئی بھی قرآن پڑھ رہی ہے, گھر میں جھاڑو دیتی ہوئی بھی قرآن پڑھ رہی ہے, بستر صاف کرتی ہوئی بھی رب کا قرآن پڑھ رہی ہے, تو پھر حسین کے غلام پیدا ہوں گے اس زمانے میں یا نہیں پیدا ہوں گے؟ آؤ وعدہ کرو کہ ہم امت کو بیٹیاں سیدہ فاطمہ کی کنیزیں دیں گے انشاءاللہ, پھر وہ کنیزیں امت کو امام حسین کے غلام پیش کریں گی. اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.